بارشوں کا موسم چل رہا تھا اور جنگل کے سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جگو چڑا کسی کام سے جنگل سے باہر گیا ہوا تھا اور چینو چڑیا بیچاری بیمار بھی تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کی ذمہ داری تھے، اور چینو بیچاری بیمار ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے تنکے بھی اکٹھا کرتی۔ ہائے جگو جی، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ اب آپ ہی جائیں، مجھ سے اکیلے نہیں سنبھالی جاتی یہ ساری ذمہ داریاں۔ سچ میں بہت طبیعت خراب ہے میری، ہائے اللہ، ہائے اب آ جائیں۔ اور دوسری طرف باقی پکشی بھی اپنے گھروں کو مضبوط کر رہے تھے۔ ارے او کالی، اس بار میں موٹی لکڑی لایا ہوں اپنے گھر کو بنانے کے لیے۔ پتہ ہے نا، پچھلی بار بھی برسات میں ہمارا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تو شکر کرو کہ چینو بہن نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دی، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اچھا بس بس، جب دیکھو اپنی چینو بہن کے گن گاتے رہتے ہیں۔ چلو اب جلدی کرو، جانے کب بارش آ جائے، موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی پچھلے درخت پہ طوطا اور طوطی رہتے تھے اور انہوں نے بھی اپنے گھر کا کام ختم کر لیا تھا۔ سنیے جی، گھر کا کام تو ختم ہو گیا ہے، مگر ایک چنتا ابھی بھی باقی ہے۔ گھر میں اناج بھی ختم ہونے والا ہے، اگر بارش شروع ہو گئی تو اناج لینے جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو طوطی، ہم آج ہی جاتے ہیں اناج اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر طوطا اور طوطی باہر چلے جاتے ہیں اناج لینے کے لیے۔ چینو چڑیا اپنے گھر کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ کیسے سارے پکشی تیاریوں میں لگے ہیں۔ وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے اور جگو کے آنے کی دعائیں کرنے لگتی ہے، مگر آج بھی جگو نہیں آیا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی اور بارش بھی ایسی طوفانی تھی کہ چڑیا کے بچے ڈر گئے اور اپنی ماں کے پروں میں آ کے چھپ گئے۔ ارے میرے بچوں، ڈرو نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اور یہ آواز بھی بادلوں کے ٹکرانے کی تھی، کوئی ایسی چنتا والی بات نہیں ہے۔ پھر چینو اپنے بچوں کو کہانی سنانے لگتی ہے تاکہ بچے ڈرے نہیں۔ وہاں کالی کوی اپنے گھر میں مزے مزے کے پکوان بنا رہی تھی کیونکہ وہ بارش کو خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ یہ لیجئے گرما گرم پکوڑے، ذرا چکھ کے تو بتائیں کیسے لگے آپ کو۔ ارے واہ کالی، تم نے تو پارٹی کرا دی یار، واہ، یہ بارش اور ساتھ میں پکوڑے، مزہ آ گیا۔ طوطا اور طوطی بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے تھے۔ ارے طوطی، بہت اچھا کیا تم نے جو یاد کروا دیا کہ گھر میں اناج نہیں ہے، ورنہ تو بارش میں ہمیں بھوکے ہی رہنا پڑتا۔ تو اور نہیں تو کیا، اب دیکھیں نا کیسے آرام سے بارش انجوائے کر رہے ہیں۔ ادھر چینو بیچاری پل پل پریشانی میں گھلے جا رہی تھی کیونکہ اس کا گھر دوسرے پکشیوں کے جیسے مضبوط نہیں ہوا تھا اور بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساری رات بارش لگاتار ہوتی رہی، پھر چڑیا کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی۔ ہائے اللہ، اب تو چھت بھی ٹپک رہی ہے، یا اللہ خیریت سے یہ بارش گزر جائے، اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ابھی یہ باتیں چینو کی زبان پر ہی تھیں کہ اس کے گھر کی آدھی چھت اڑ گئی اور بارش کا سارا پانی اس کے گھر میں آنے لگا۔ چڑیا نے خطرے کو محسوس کر لیا اور اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کے گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ نکلی، اس کا پورا گھر ہی گر گیا اور بارش کے پانی میں بہہ گیا۔ اب وہ ماں اور بچے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ کالو یہ سارا نظارہ اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ ارے کالی، دیکھو نا، چینو بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا ہے، چلو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یاد ہے جب ہمارا گھر ٹوٹا تھا تو چینو نے ہی ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور اب ہماری بھاری ہے، اس بار ہم اس کی مدد کریں گے۔ خبردار، جو آپ نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، اور اگر آپ گئے تو میں ناراض ہو کر میکے چلی جاؤں گی۔ ہاں
کالو بیچارہ کالی کے ڈر کی وجہ سے چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ چینو بارش میں بھیگتی رہی اور کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ اتنے میں جگو بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی اپنے بچوں کو بھیگتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور چینو تم نے ابھی تک کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ چلو میرے ساتھ۔ جگو انہیں لے کر کالو کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کالو بھیا دروازہ کھولو، ہم مصیبت میں ہیں، ہماری مدد کرو۔ کالو کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ کالی کوی نے اسے ڈرا کے رکھا ہوا تھا، مگر وہ دل سے راضی نہیں تھا اور اسے چینو اور جگو کے لیے برا لگ رہا تھا۔ جب کالو کے گھر سے کوئی جواب نہ آیا تو جگو بچوں کو لے کر طوطے کے گھر چلا گیا۔ وہاں بھی کافی دیر دستک دینے کے بعد جگو بیچارہ نراش ہو جاتا ہے۔ طوطا اور طوطی بھی ان کی مدد کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، وہ بھی آرام سے اپنے گھر میں سوئے رہے۔ پھر جب کالو نے دیکھا کہ طوطے کے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھلا تو وہ غصے میں آ گیا۔ کالی کی بچی، تمہیں اگر ناراض ہونا ہے تو ہو جاؤ، کیونکہ میں تو ان کی مدد کر کے رہوں گا۔ کتنی بے حس ہو تم! کل جب ہمیں ضرورت تھی تو کیسے چینو بہن کہتی تھی، اور آج وہ مشکل میں ہے تو کیسے آنکھیں پھیر رہی ہے۔ کالو یہ ساری باتیں کہہ کے دروازہ کھول دیتا ہے اور جگو کو آواز دیتا ہے۔ جگو بھیا، چینو بہن یہاں آ جاؤ، بہت تیز بارش ہے، بچے بیمار ہو جائیں گے۔ کالو کے گھر میں آتے ہی انہوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن کالی کوی ان کو دیکھ کر جل بھن رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کالو ہی بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے۔ کالو بھیا بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ بہت اچھے ہیں، ورنہ آج کل کون کسی کے کام آتا ہے۔ ارے نہیں، شکریہ کیسا؟ کل آپ لوگوں نے ہماری مدد کی تھی اور آج ہمیں یہ موقع مل گیا۔ یہی تو جیون کی اصل خوبصورتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ کالی کوی یہ سب سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جلدی میں پیر پٹکتی ہوئی طوطی کے پاس جاتی ہے کالو کی شکایت لگانے کے لیے۔ حالانکہ کوے نے اسے روکا بھی مگر پھر بھی اس نے ایک نہیں سنی۔ طوطی کے گھر جاتے ہی کالی اس کو شکایتیں لگانے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے دھڑام کی آواز آئی۔ جگو اور کالو بھاگے بھاگے باہر گئے تو طوطے کا گھر بھی بارش کی وجہ سے گر چکا تھا اور سب پکشی اس میں پھنسے ہوئے تھے، وہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ پھر کالو اور جگو طوطے، طوطی اور کالی کی مدد کرتے ہیں باہر نکالنے میں۔ اب کالی اور طوطی کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب ان کے کرموں کا پھل ہے۔ کبوتری اور رانو چڑیا آپس میں سہیلیاں تھیں، ان کا آپس میں بہت آنا جانا تھا، دونوں ہی اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں، ان کے گھر بھی ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کبوتری کا بیٹا کبوتر باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، جبکہ رانو کی بیٹی چینو بہت ہی نیک سیرت تھی، وہ گھر کے کاموں میں بہت تیز تھی اور گھرداری تو اس کو خوب آتی تھی۔ کبوتری کو پتا تھا کہ رانو نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بہت کچھ اکٹھا کر رکھا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرے گی، اسی لیے اس کے من میں یہ بات تھی کہ وہ رانو کی بیٹی چینو کا رشتہ اپنے بیٹے ٹونی کے ساتھ کرے گی۔ ایک دن دونوں سہیلیاں بیٹھی تھیں۔ ارے بہن، یہ دیکھو سونے کا سیٹ بنوایا ہے چینو کے لیے، دیکھو تو کیسا لگ رہا ہے۔ ارے باپ رے، اتنا خوبصورت سیٹ کہاں سے بنوایا تم نے؟ یہ تو واقعی بہت پیارا ہے یار، ابھی تو کچھ دن پہلے ہی تم نے 6 سونے کی چوڑیاں بنوائی تھیں اور اب یہ سیٹ؟ بھائی چینو تو بڑی بھاگیشالی ہے۔ ہاں یار، اب بس دعا کرو اللہ میری بچی کے نصیب بھی اچھے کرے اور وہ اپنے گھر میں سکھی رہے، کیونکہ پیسے اور چیزوں سے مقدر تھوڑی نہ خریدے جاتے ہیں، بس اب اچھا سا لڑکا مل جائے میری بیٹی کے لیے۔ اچھا رانو، میں سوچ رہی تھی میرا ٹونی بھی باہر سے پڑھ کے آ رہا ہے اور ظاہر ہے اسے بھی اچھی نوکری مل ہی جائے گی، کیونکہ باہر کی ڈگری کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ تمہاری چینو بھی بڑی ہو گئی ہے
تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں کے بارے میں بھی سوچیں؟ مجھے نا تمہاری چینو اپنے ٹونی کے لیے بہت پسند ہے. ہم اب اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیتے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ رانو نے کچھ ٹائم سوچنے کے لیے مانگا اور کبوتری کے جانے کے بعد چینو سے مشورہ کرنے لگی. چینو بھی بہت اچھی بیٹی تھی اور اپنی ماں کو ہی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا. رانو ٹونی کے آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے. پھر ٹونی بھی کچھ ہی دنوں میں واپس آ گیا. وہ رانو سے ملنے کے لیے آتا ہے. Oh, hello, رانو آنٹی. How are you? تو یہ آپ کا گھر ہے. تھوڑا چھوٹا ہے نا. میں تو باہر بہت بڑے گھر میں رہتا تھا. ارے ٹونی بیٹا آؤ نا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. رانو اسے بٹھاتی ہے اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتی ہے. ٹونی کو بھی چینو پسند آ گئی تھی. پھر کچھ ہی عرصے میں ان دونوں کی شادی ہو گئی اور چینو اپنے سسرال چلی گئی. سسرال جاتے ہی چینو نے سب کچھ سنبھال لیا، کیونکہ اس کو تو پہلے ہی عادت تھی سارے کام کرنے کی. شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا. کبوتری بھی چینو کا خیال رکھتی، مگر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بھی بدلنے لگا چینو کے ساتھ. ایک دن ٹونی چینو کو باہر کھانے پہ لے کے جا رہا تھا. ماما ہم باہر جا رہے ہیں، آج ہم ڈنر باہر ہی کریں گے. کیا باہر جا رہے ہو؟ ہاں بھائی جاؤ جاؤ، اب تو ماں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. میں تو فالتو بندہ ہوں نا اس گھر میں. بھلا اب مجھے کیوں پوچھنے لگے تم؟ ارے نہیں ممی جی، ہمیں واپسی پہ تھوڑی دیر ہو جانی تھی، اسی لیے آپ سے نہیں پوچھا. آپ اگر ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ارے چلو، بڑی آئی اعتراض کرنے والی. میں تو اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں. تم کون ہوتی ہو ماں بیٹے کو دور کرنے والی؟ ممی جی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی. اچھا چینو بس بھی کرو نا، کیوں بحث کر رہی ہو ماما سے؟ چلے ماما آپ ریڈی ہو جائیں، ہم ساتھ چلیں گے. کبوتری ہمیشہ ہی ایسا کرتی. جب بھی ٹونی چینو کے لیے کچھ لے کر آتا تو وہ آگے بڑھ کر وہ چیز خود رکھ لیتی. ان دونوں کو کبھی اکیلا کہیں جانے نہیں دیتی. اور اب تو اس نے کام والی کو بھی چھٹی دے دی تھی اور گھر کے سارے کام چینو سے ہی کرواتی. اور اب تو ٹونی بھی اپنی ماں کی سائیڈ لینے لگا تھا. چینو بیچاری بہت صبر کرنے والی تھی. وہ چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی، کبھی شکایت نہ کرتی. پھر ایک دن رانو چڑیا اپنی بچی سے ملنے آتی ہے. جب رانو چینو کے گھر پہنچی تو وہ جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کا حلیہ بھی بہت خراب تھا. ہائے میری بچی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی. لگتا ہے کوئی تمہارا خیال نہیں رکھتا. میں ابھی بات کرتی ہوں کبوتری سے. ارے مما میں اپنے گھر کا ہی تو کام کر رہی تھی، اور گھر کے کام کرنا تو اچھی بات ہے نا. آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی. ابھی وہ دونوں ماں بیٹی بات کر ہی رہی تھی کہ کبوتری آواز لگاتی ہے. اریو کم بخت، کہاں مر گئی؟ اتنا وقت لگتا ہے صفائی میں. چل اب جلدی کر، یہ کپڑے تیری ماں دھوئے گی کیا؟ رانو نے اپنے کانوں سے کبوتری کی بات سن لی تو اسے بہت افسوس ہوا. کبوتری بہن، تم نے تو میری لاڈلی بیٹی کو نوکرانی ہی بنا دیا ہے. میں نے تو تمہارے بھروسے چینو کی شادی ٹونی سے کروائی تھی، مگر مجھے یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا. تم تو میری سہیلی تھی. رانو کی بات سن کر ٹونی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ارے ساسو ماں، تمہاری بیٹی میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے؟ وہ تو شکر کرو میں نے ہاں کر دی، ورنہ اس سے کس نے شادی کرنی تھی. شکر کرو ایک باہر سے آئے لڑکے کا رشتہ مل گیا تم لوگوں کو. اور نہیں تو کیا، اچھا بھلا تو رکھا ہے تمہاری بیٹی کو. اب اور کیا چاہیے؟ اگر تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے تو ساتھ لے جاؤ نا اپنی بیٹی کو. ہمیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. رانو کو بہت دکھ ہوا اور وہ رونے لگی. چینو بیچاری بھی اپنی ماں کو چپ کرواتی رہی. رانو چینو کو اپنے ساتھ لے گئی. اس کا کہنا تھا جہاں قدر نہ ہو وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. چینو کو آئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ٹونی نے چینو کو طلاق بھجوا دی. چینو بیچاری بہت روئی اور پھر ایک دن اس کو صبر آ ہی گیا. ظاہر ہے
आखिर वो कब तक रोती और उस बेवफा के लिए आंसू बहाती रहती। प्यारे दोस्तों, ये हर घर की कहानी है। हम कहने को तो आज़ाद हैं, मगर असल में हम समाज की रीतों में जकड़े हुए हैं। लोग पहले तो बहुत प्यार से लेके जाते हैं कि हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, इसे किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगे, मगर बाद में अपनी असलियत दिखा देते हैं। और यही हमारे समाज का सबसे नेगेटिव पहलू है। पिछले मोहल्ले में एक मकान खाली था। वहाँ कुछ पक्षी किराए पर रहने के लिए आए। दूसरे शहर से आए वो लोग नई जगह पर किसी को नहीं जानते थे। उनके लिए वो इलाका बिल्कुल नया था। तोते को वो मकान उसकी कंपनी की तरफ से मिला था। उसकी पत्नी और बेटी भी उसके साथ रहने के लिए आए थे। नए मकान में शिफ्ट होने के बाद तोती को वो जगह कुछ अजीब सी लग रही थी। अजीब बात सुने, मेरा तो काम तकरीबन खत्म हो गया है। सारी चीजें अपनी जगह पे रख दी हैं। अब बस रानी के स्कूल का पता करना है। सारा दिन फजूल में बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती ये लड़की। अच्छा है ना, स्कूल जाया करे ताकि इसका भी दिल लगे। अरे हाँ, मुझे याद है, असल में कल काम बहुत ज्यादा था। मैं 1-2 दिन तक टाइम निकालता हूँ, तो फिर रानी के स्कूल का पता करके आएंगे। अभी तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा, मेरे लिए कोई ऐसा स्कूल ढूंढिएगा जहाँ मेरी बहुत सारी दोस्तें भी बन जाएं, और मुझे गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे स्कूल में ग्राउंड भी होना चाहिए। अच्छा मेरी माँ, एक तो तुम्हारी फरमाइशें बहुत हैं। अब चलो खाना खाते हैं। वो सब खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट जाते हैं। उस घर में 3 ही कमरे थे, 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में एक झूलती कुर्सी पड़ी थी। पहले तो इस कुर्सी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनको वो घर फर्नीचर के साथ मिला था और मकान मालिक ने इनसे कहा था घर की किसी चीज को भी खराब नहीं करना। एक बेडरूम में तोता और तोती सो रहे थे, जबकि दूसरा बेडरूम रानी का था। रानी जब से आई थी इसी कमरे में सो रही थी। उस रात सबके सो जाने के बाद काफी देर तक जब रानी को नींद नहीं आई, तो वो उठकर घर में टहलने लगी। टहलते टहलते वो ड्राइंग रूम में पहुंच गई, जहां वो रॉकिंग चेयर रखी थी। रानी चीजों को देखते देखते उस कुर्सी पर जा बैठी और झूला झूलने लगी। अरे वाह, ये तो बड़े मजे की कुर्सी है। पहले मेरा ध्यान इसकी तरफ गया ही नहीं। इससे तो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी मेरी। झूला झूलते समय रानी को अजीब सी आवाजें आने लगी। रानी को लगा शायद वो आवाजें गली से आ रही हैं। उसने उन आवाजों की परवाह नहीं की और कुर्सी पर झूला झूलती रही। थोड़ी देर के बाद उसको लगा जैसे उसके गले में कोई बाजू डाल रहा हो। वो खौफजदा होकर एकदम से खड़ी हो गई और भागकर अपनी मम्मा के पास चली गई। मम्मा, मम्मा मुझे बचाएं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं यही आपके पास ही सोऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अरे अरे रानी, क्या हो गया तुम्हें? इतना क्यों घबरा रही हो? और ये तुम्हारे पंख को क्या हुआ है? यहाँ से तो खून बह रहा है। तुम भी पता नहीं क्या करती हो, आराम से तो चल ही नहीं सकती ये लड़की। अच्छा अच्छा, तुम डरो नहीं, यहाँ मेरे पास ही सो जाओ। तोती रानी को अपने पास ही सुला लेती है। रानी इतनी खौफजदा थी कि वो अपनी माँ को ठीक से कुछ बता ही नहीं सकी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसने अपनी माँ को कुछ बताया नहीं। बस तो फिर ऐसे ही था। कुर्सी पर रहने वाली चुड़ैल रोज रोज रानी को तंग करने लगी। कभी उसको नींद में डरा देती और कभी उसकी चीजें गायब कर देती। अब तो हर रोज उसके साथ ऐसा होने लगा, लेकिन रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है।
پھر ایک دن اس نے اپنے پاپا کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ میں پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ یہاں کچھ ہے۔ اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ اب بھول جاؤ یہ سب اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ نہیں پاپا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ جو ڈرائنگ روم میں راکنگ چیئر ہے نا، وہاں کچھ ہے۔ کیا رانی، جو اول فول منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، چلو اب جاؤ یہاں سے۔ طوطا رانی کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور رانی بیچاری خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو یقین دلانے لگتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا وہم ہی ہو۔ پاپا سے بات کرنے کے بعد وہ پھر سے ڈرائنگ روم میں جاتی ہے، وہاں کرسی کو دیکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، کرسی پھر سے جھولنے لگی، جبکہ وہاں کوئی تھا بھی نہیں۔ لیکن اس بار وہ ڈرنے کی بجائے کرسی کے پاس جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے کرسی کو چھوا، وہیں خوفناک آواز آئی۔ تمہیں لگا تم سب کا بتاؤ گی؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ اب تو تم نے اپنی شامت کو خود دعوت دی ہے، اب تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ آج سے میں تمہاری دشمن ہوں۔ کون ہو تم؟ اور میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ رانی نے جب اس آواز سے یہ باتیں پوچھیں تو وہاں ایک خوفناک چیخ نمودار ہوئی۔ اب بھی بتاتی ہوں تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو تم لوگوں نے میری جگہ پر قبضہ کر لیا، اور پھر سے یہ کرسی صرف کرسی نہیں ہے بلکہ یہ میرے بچے کا جھولا تھا، اور جیسے ہی تم نے یہ جھولا ہلایا میرا بچہ گر کر مر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں جان سے مار کر اپنے بچے کی موت کا بدلہ لوں گی۔ تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ دیکھو میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، پلیز مجھے نقصان مت پہنچاؤ، مجھے جانے دو۔ چیل رانی کی کوئی بات نہیں سنتی اور اس پر ایک زوردار وار کر کے اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ چیل نے رانی پر ایسا منتر پڑھا کہ وہ کرسی سے اٹھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ وہاں کافی دیر گزر جانے کے بعد جب طوطی کو رانی نظر نہیں آئی تو وہ اس کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں آتی ہے تو رانی کو وہاں دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی طوطی ڈرائنگ روم میں آئی تو رانی کرسی سے اٹھنے کے قابل ہو گئی۔ رانی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پتا بھی ہے میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ کیا ہوا تمہیں؟ تم زخمی کیسے ہو گئی؟ چلو میری بچی، میں تمہیں پٹی کر دوں۔ طوطی اپنی بیٹی کو لے کر باہر آ جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی رانی کی طبیعت تھوڑی سنبھلی، اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ رانی کی بات سن کر طوطی بھی پریشان ہو گئی۔ شام کو جب طوطا گھر آیا تو طوطی نے اسے بھی سب کچھ بتا دیا۔ ارے تو اس کا مطلب رانی سچ کہہ رہی تھی، اور میں نے اپنی بچی کی کسی بات کا یقین ہی نہیں کیا۔ اگلے ہی دن طوطا الو جوگی کو بلا کر لاتا ہے تاکہ وہ تنتر منتر کر کے اس آدما کو کہیں بھگا دے۔ الو نے جیسے ہی منتر پڑھنا شروع کیا، سامنے آ جا۔ الو کے منتر پڑھنے کی وجہ سے چیل کو سب کے سامنے آنا پڑا اور وہ منتیں کرنے لگی۔ اوے جوگی، مجھے چھوڑ دے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو جو بولے گا
मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक शर्त पर तुझे छोड़ूंगा। पहले तू वादा कर कि यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए। चील जोगी की बात मानकर इस कुर्सी और घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और इस तरह रानी की जान बच गई। फिर रानी स्कूल जाने लगी और अपनी सहेलियों को भी इस किस्से के बारे में बताती, मगर किसी को भी यकीन ना आता।